بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل بنت لابان کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی خوبصورت حسن و جمال کے پیکر، صبر و عفو و درگزر کے علمدار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی منتخب فرما کر آپ کو بہت اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 26 مقامات پر فرمایا اور پوری ایک سورت آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ آپ واحد پیغمبر ہیں جن کا پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ہی جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور آپ کے واقعہ کو احسن القصص بہترین واقعہ کے نام سے تعبیر فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف یہ قرآن وحی کر کے ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سنا رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے یقیناً آپ اس واقعہ سے بے خبر تھے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بہترین واقعہ سنانے کی درخواست کی، تو اللہ عز و جل نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے متعلق یہ آیت سورہ یوسف کی 12 آیت نمبر 3 نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم یہ نہیں پوچھ رہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم خاندانی شرافت کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ خاندانی شرافت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، پیغمبر اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے ہیں۔ وضاحت: حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں بہت سی نصیحتیں ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں۔ یہ واقعہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے عجیب اور دلکش اور زمانہ کے عروج اور زوال کی ایک یادگار ہے۔ اس واقعہ میں غلامی سے بادشاہی، قید سے آزادی، قوت ایمانی، شجاعت، استقامت، صبر، ضبط نفس، پاک دامنی، ایمانت و دیانت، رحم و کرم، عفو و درگزر، تبلیغ و تقوی، رعایت و مروت جیسی عظیم صفات کاملہ اور اخلاق فاضلہ کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ قوموں کے بننے اور بگڑنے، گرنے اور ابھرنے کی ایک ایسی تصویر ہے جو کسی تشریح اور وضاحت کی محتاج نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور آپ کے والد محترم آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے کا خواب سنا تو فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر بیٹھیں جو تمہارے اور ان کے لیے نقصان دہ ہو۔ فرمان الہی ہے، یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے ذکر کیا، اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اور یقیناً تمہارا پروردگار تمہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور تمہیں باتوں کی تہ تک پہنچنا یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری فرمائے گا جیسے کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے پردادا اور دادا یعنی ابراہیم، اسحاق کو بھی بھرپور نعمت عطا فرمائی تھی۔ یقیناً تمہارا رب خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے نبی بننے کے آثار دیکھے تو ان سے زیادہ محبت کرنے لگے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائیوں کو یہ محبت برداشت نہ ہوئی اور وہ حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ ستیلے بھائیوں نے حضرت یوسف کو باپ کی نگاہوں سے اوجھل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالیں یا دور کسی ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں جہاں سے یہ واپس نہ آ سکے۔ ایسا کرنے سے والد محترم کی مکمل توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے کہا کہ انہیں جان سے مارنا بہتر نہیں، البتہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی راہ چلتا مسافر اسے لے کر کسی دوسرے ملک لے جائے۔ اس طرح تم یوسف سے بھی چھٹکارا حاصل کر لوگے اور اپنے باپ کی توجہ کو بھی پا لوگے۔ سب نے اس رائے پر اتفاق کیا اور اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین تو ہمارے باپ کو ہم سب سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، یقیناً ہمارے ابا جان واضح غلطی پر ہیں، لہٰذا تم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو یا کسی نامعلوم جگہ پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی محبت کا رخ تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا، تم یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی غیر آباد کنویں کی گہرائی میں ڈال دو تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا کر لے جائے، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلی امتوں کی بیماریوں میں سے ایک بیماری تمہارے اندر بھی سرایت کر گئی ہے، اور وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے جو دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ستیلے بھائی اس کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اس بھائی یوسف کو اپنے ساتھ لے جائیں اور کسی گہرے کنویں میں پھینک دیں تاکہ کوئی مسافر انہیں اٹھا کر لے جائے۔ ایک دن وہ اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اپنی ہمدردی کا یقین دلاتے ہوئے کہنے لگے کہ ابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کریں، دنیا میں بھائی سے زیادہ بھائی کا سچا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ کل ہم سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم سب بھائی مل جل کر کھائیں پئیں اور کھیلیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ ابھی چھوٹے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور انہیں بھیڑیا کھا جائے، لیکن بھائیوں نے اپنے والد محترم کو یوسف علیہ السلام کے تحفظ کا پورا یقین دلایا۔ آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ فرمان الہی ہے، اس فیصلہ کے بعد بھائیوں نے اپنے باپ سے جا کر کہا، اے ابا جان، آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ وہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ذمہ ہم ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اسے لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے رہا ہے، اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ تمہاری غفلت کی وجہ سے کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور جماعت ہیں، ہماری موجودگی میں اگر اسے بھیڑیا کھا جائے پھر تو ہم بڑے ہی نکمے ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد آپ کے بھائی انہیں لے کر چل پڑے۔ جیسے ہی وہ اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجھل ہوئے، آپ کو مختلف انداز میں پریشان کرنے لگے۔ آخرکار انہوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق آپ کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ جیسے ہی آپ کو کنویں میں ڈالا تو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ پریشان نہ ہوں، آپ جس مصیبت میں ابھی گرفتار ہوئے ہیں بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات دلائیں گے اور آپ کو ایک ایسے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہی بھائی آپ کے سامنے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے اور آپ انہیں ان کی یہ باتیں یاد دلائیں گے اس حال میں کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ فرمان الہی ہے، اس طرح اصرار کر کے جب وہ بھائی یوسف کو لے گئے اور سب نے مل کر یہ طے کر لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آئے گا کہ آپ انہیں یعنی اپنے بھائیوں کو اس واقعے کی خبر اس حال میں دیں گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کپڑے اتار کر
کنویں میں پھینک دیا تو انہیں اس بات کی فکر ہوئی کہ ہم اپنے والد محترم کو جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ مختلف ہیلے اور بہانے سوچنے لگے۔ آخر یہ طے پایا کہ سب یک زبان ہو کر کہیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ بطور ثبوت انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون سے حضرت یوسف کے کرتے کو آلودہ کیا اور پھر رات کے وقت روتے ہوئے حضرت یعقوب کے پاس پہنچے اور اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت باپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ فرمان الہی ہے، اور وہ بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے ابا جان، ہم تو آپس میں دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، بس اسے تو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ یوسف علیہ السلام کی قمیض پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کے خون آلودہ کرتا دکھایا، آپ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ میرے بیٹوں کی سازش کے تحت حضرت یوسف کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا ہے، کیونکہ وہ خون آلود کرتا کہیں سے بھی پھٹا ہوا نہیں تھا۔ پھر آپ نے روتے ہوئے کہا، اب میں اس صدمہ پر صبر کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے، یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک سازش بنا لی ہے۔ خیر، اب تو صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد طلب کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے معاملے پر تعجب ہے کیونکہ اس کا ہر معاملہ خیر و بھلائی والا ہوتا ہے، اور مومن کے علاوہ کسی کو یہ سعادت حاصل نہیں۔ اگر یہ اس سے خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ کو کنویں میں ڈال کر واپس چلے گئے تو آپ کنویں کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت کے انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد شام سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کنویں سے پانی لانے کے لیے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک گئے، اور جیسے ہی اس نے کھینچا تو آپ بھی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ اس آدمی نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً کہا، ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، یہ تو ایک بہت خوبصورت لڑکا ہے۔ پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے تجارتی مال میں شامل کر لیا اور مصر کے بازار میں لے جا کر دیگر سامان کی طرح آپ کو بھی غلام بنا کر فروخت کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرمان الہی ہے، اور ایک قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے جب اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے قیمتی مال تجارت کی طرح چھپا لیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت یعنی گنتی کے چند درہموں کے بدلے بیچ ڈالا۔ وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت بے پرواہ تھے۔ جب قافلہ والے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر سرزمین مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے دیگر ساز و سامان کی طرح حضرت یوسف کو بھی فروخت کرنے والے سامان میں شامل کر دیا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل مصر پر رحمت نازل فرمانے والے تھے، اور آپ کے ہاتھوں میں حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی۔ اس لیے عزیز مصر نے آ کر آپ کو دیکھتے ہی قافلہ والوں سے خرید لیا، کیونکہ اسے آپ کی پیشانی پر خیر و برکات کے آثار نظر آ گئے تھے۔ خریدنے کے بعد وہ آپ کو اپنے شاہی محل میں لے آیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ انہیں عزت سے رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام آئے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک شاہی گھرانے میں پرورش پانے کا موقع نصیب فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اور مصر والوں میں سے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے تاکہ ہم اسے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیں، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں پرورش پا رہے تھے اور اپنے والد محترم کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم اور حکمت سے نوازا اور منصب نبوت پر فائز فرما دیا۔ فرمان الہی ہے، اور جب وہ یوسف جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں قوت فیصلہ اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو آپ حسن و جمال کے پیکر اور انتہائی خوبصورت تھے۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو برقلانے کی بہت کوشش کی۔ ایک دن موقع پا کر وہ آپ کو بند کمرے میں لے گئی اور خوب بناؤ سنگار کر کے آپ کو برائی کی دعوت دی، لیکن آپ نے اس کی دعوت کو رد کر دیا اور جواب میں کہا کہ میں تمہاری اس دعوت گناہ سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، اس لیے کہ یہ گناہ جرم عظیم، امانت میں خیانت اور محسن کی ناشکری ہے۔ تمہارا شوہر میرا محسن ہے، اور یہ کیسے مناسب ہوگا کہ میں اپنے محسن کی عزت سے کھیلوں؟ اپنے محسن کی خیانت کرنا تو ظلم ہے، اور میں ظلم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنی پاک دامنی کے لیے کوشش کرتے ہوئے دروازے سے باہر نکلنے لگے تو عزیز مصر کی بیوی نے آپ کا پیچھے سے کرتا پکڑا، جس سے وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے پاس ہی دونوں نے عزیز مصر کو سامنے پایا۔ فرمان الہی ہے، جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے، اس نے اس یوسف کی نفس کو گناہ پر ابھارا اور ایک دن دروازہ بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے، اس نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یقیناً اس عورت نے یوسف سے گناہ کا پختہ ارادہ کر لیا تھا، اور یوسف علیہ السلام اگر اپنے پروردگار کی واضح دلیل نہ دیکھتے تو وہ بھی ایسا ہی ارادہ کر لیتے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ ہم یوسف سے برائی اور بے حیائی دور کر دیں۔ بے شک وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے۔ اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور اس عورت نے یوسف کی قمیض پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ ڈالی، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر یعنی عزیز مصر دونوں کو مل گیا۔ تو عورت فوراً کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، پس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حدیث رسول میں آتا ہے کہ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ نصیب فرمائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا جسے حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی، اور اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ ایک اور جگہ آتا ہے، تم میں سے کوئی شخص محرم کے بغیر اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے ہوئے دروازے پر پہنچے تو عزیز مصر کو دروازے پر پایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھتے ہی چالاکی کرتے ہوئے اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ جو آدمی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخرکار عورت کے خاندان ہی میں سے ایک سمجھدار آدمی یہ گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچا ہے۔ لہٰذا جب عزیز مصر نے دیکھا تو آپ کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ فوراً معاملے کی حقیقت کو سمجھ گیا اور اپنی بیوی کو توبہ کرنے اور یوسف علیہ السلام کو درگزر کرنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اسی نے ہی مجھے گناہ پر آمادہ کرنا چاہا تھا، اور عورت کے خاندان ہی کے ایک شخص نے گواہی دی کہ اگر اس یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ جب اس عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے
تو صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ اے یوسف، اب اس بات کو درگزر کر دو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو ہی گناہ گار ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہونے کے بعد عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہونے وقت کا واقعہ مشہور ہو گیا۔ مصر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی پر لعن طعن شروع کر دی کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے ہی غلام پر فریفتہ ہو گئی اور اسے اپنے دل دے بیٹھی۔ جب عزیز مصر کی بیوی کو پتہ چلا تو اس نے عورتوں کی ایک محفل منعقد کی اور مہمان نوازی کے طور پر دسترخوان پر پھل بھی رکھ دیے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بھی دے دی تاکہ اپنے سامنے رکھے ہوئے پھل کاٹ کر کھائیں۔ عین اس وقت جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے بلایا۔ عورتیں آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی متاثر ہوئیں کہ اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھیں۔ انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہی ہاتھ زخمی کر لیے اور حیرت و تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پکار اٹھیں، ہمارے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ آسمان سے کوئی نہایت حسین و جمیل فرشتہ اتر آیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے موقع پا کر کہا، اسی کے بارے میں تم مجھ سے لعن طعن کر رہی تھی؟ فرمان الہی ہے۔ اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے دل میں اس کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ ہمارے خیال میں تو وہ عزیز مصر کی بیوی صریح گمراہی میں ہے۔ پس جب اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی پرفریب باتیں سنی تو انہیں بلوا لیا اور ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور مہمان نوازی کے وقت ان میں سے ہر ایک کو چھری دی، اور عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھیں، یوسف علیہ السلام سے کہا، ان کے سامنے آؤ۔ ان عورتوں نے جب یوسف کو دیکھا تو دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگیں، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے۔ اس عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہی تو وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھی، اور میں نے ہی اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی بیوی کی دعوت پر آنے والی عورتوں کے مکر و فریب کو دیکھا تو اللہ رب العزت کے حضور مکر و فریب سے بچاؤ کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، اس وقت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ نے ان کا مکر مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پس یوسف علیہ السلام کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر اس سے دور کر دیے، یقیناً وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کے تمام شواہد اور دلائل کے باوجود مشیروں سے مشورہ کرنے کے بعد مصلحت اسی میں سمجھی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے خاندان کا عیب چھپ جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس واقعہ کو بھول جائیں۔ چنانچہ اس نے یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈال دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قید کو بھی آپ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، پھر یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ مدت کے لیے قید خانہ میں رکھیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈالا گیا تو آپ کے ساتھ دو ایسے نوجوانوں کو بھی قید کیا گیا جن میں سے ایک بادشاہ کا ساقی اور دوسرا باورچی تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر شفقت سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگور کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے ہیں اور انگوروں کے گچھے پک گئے ہیں۔ اس نے انگور لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑے اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔
باورچی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ ان دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا اور تعبیر بتانے کی بھی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے، جو شاہی ساقی تھا، کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو انگوروں کے رس سے شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے، جو شاہی باورچی تھا، اس نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہمیں تو آپ نیک شخص دکھائی دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے جیل کے ساتھیوں نے جب آپ کو اپنا اپنا خواب سنایا تو آپ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھائیں۔ اس کے بعد ان میں سے ہر ایک کو اس کے خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہیں جو کھانا یہاں ملتا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بے شک میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں تو اپنے باپ دادا یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروکار ہوں۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ عقیدہ توحید ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ اس کے سوا تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی عبادت کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تابعداری صرف اللہ ہی کی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ تم سب صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہی صحیح دین ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین کی باتیں سمجھانے کے بعد انہیں تعبیر یہ بتائی کہ تم میں سے جس نے اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے قید سے رہائی ملے گی اور وہ دوبارہ اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مامور ہوگا، اور جس نے اپنے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے دیکھے ہیں، اسے پھانسی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے قید خانہ کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے مالک یعنی بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو، اس کام کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اہل علم کے سامنے بیان کرے، اور اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، لہٰذا اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد ساقی سے کہا کہ تم تو نجات پا جاؤ گے، اس لیے جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر بھی کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی قید میں پڑا ہوا ہے۔ رہائی پانے والے ساقی کو آپ کا بادشاہ کے سامنے ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا۔ اس طرح آپ کئی سال تک مزید قید خانہ میں ہی رہے۔ فرمان الہی ہے، اور جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہو رہا ہے، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، مگر شیطان نے اسے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ بس اس طرح وہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید میں ہی رہے۔ ساقی کے رہا ہونے کے کئی سال بعد مصر کے بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 موٹی گائیں ایسی ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے خشک ہیں اور 7 سبز۔ اس نے اپنے درباریوں سے اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھی، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ وہ کہنے لگے یہ تو پریشان کن خواب ہے۔ آخرکار وہ ساقی جو قید سے رہائی پا کر بادشاہ کے پاس پہنچا تھا، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں قید خانہ میں جاتا ہوں، وہاں ایک یوسف نامی آدمی ہے جو اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ اجازت ملنے کے بعد وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔
آپ نے جو تعبیر بتائی وہی من و عن صحیح ثابت ہوئی۔ فرمان الہی ہے، ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 دبلی پتلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں سرسبز ہیں اور دوسری 7 خشک ہیں۔ اے درباریو، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو پریشان کن خواب ہے اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ ان دونوں قیدیوں میں سے جو شخص رہا ہوا تھا، اسے ایک مدت کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، لہٰذا مجھے قید خانہ میں جانے دیجیے۔ اس نے جا کر کہا کہ اے بہت ہی سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشی ہیں اور 7 خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں شاید وہ آپ کی قدر و منزلت جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران تم جو فصلیں کاٹو ان اناج کو بالیوں میں ہی رہنے دینا تاکہ وہ محفوظ رہے، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جو تم کھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد 60 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے۔ اس زمانہ میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے ذخیرہ کیا تھا، سوائے اس تھوڑے سے غلہ کے جو تم بیج کے لیے روک سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش ہوگی، اور اس سال وہ پھلوں کا رس خوب نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ کے ساکن نے یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی اور آپ علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی تو وہ فوراً بادشاہ کے پاس پہنچا اور یوسف علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعبیر اس کے سامنے پیش کی۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاص وزراء میں شامل کرنے کے لیے اپنے پاس لانے کا حکم دیا۔ جب بادشاہ کا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے اس وقت تک قید خانہ سے باہر نکلنے سے انکار کر دیا جب تک آپ کی مکمل بے گناہی کا اظہار نہ ہو جائے۔ آپ نے قاصد سے کہا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچا دو کہ جن عورتوں نے مکر و فریب کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے ان سے پوچھے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تو انہوں نے اصل حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن ہیں، ان میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب دیکھا کہ حق واضح ہو گیا ہے تو اس نے بھی اقرار کیا کہ میں نے ہی ورغلانے کی کوشش کی تھی، وہ یقیناً بے گناہ ہے۔ جب آپ علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی تو آپ نے عرض کیا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو گناہ کا کام ہونا ناممکن ہے، لیکن یہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے۔ فرمان الہی ہے، اور بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا اصلی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جانتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے پوچھا، اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم مکر کر کے یوسف علیہ السلام کے نفس کو بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی بھی پکار اٹھی، اب تو سچی بات واضح ہو گئی ہے، میں نے ہی اس کے نفس کو ورغلایا تھا اور یقیناً وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ وہ بادشاہ جان لے کہ میں نے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی مکر کو چلنے نہیں دیتا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر جس پر میرا پروردگار رحم فرمائے، یقیناً میرا رب خوب بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب عزیز مصر کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام بے بنیاد ہے تو اس نے کہا، یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں انہیں اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لیتا ہوں۔ جب اس نے آپ سے گفتگو کی تو وہ آپ کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوا
اور کہنے لگا آج سے آپ ہمارے ہاں عزت والے اور امانت دار ہیں، لہٰذا ہم آپ کو وزارت میں وزارت دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھے وزارت دینا چاہتے ہیں تو وزیر خزانہ بنا دیجئے، لہٰذا اس طرح آپ کو مصر میں وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا گیا، اور اللہ عز و جل کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ ہم آپ کو زمین میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمائیں گے۔ آپ کو چونکہ پہلے ہی سے علم ہو چکا تھا کہ 7 سال کے بعد قحط سالیاں آئیں گی، آپ نے پہلے ہی سے ایسی تدابیر اختیار کی کہ قحط سالی والے سال بھی لوگوں کو خورد و نوش کی اشیاء بقدر ضرورت ملتی رہیں۔ فرمان الہی ہے۔ اور بادشاہ نے قاصد سے کہا اے بندو یوسف کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں گا۔ پھر جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے ہی عزت والے اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر محافظ مقرر کر دیجئے، بے شک میں خزانہ کی حفاظت کرنے والا اور خوب معلومات رکھنے والا ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر میں اقتدار عطا کیا اور وہ اس میں جہاں چاہے رہے۔ ہم جس کو چاہیں اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں اور نیک لوگوں کا ثواب ضائع نہیں کرتے، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کے ساتھ کام کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو عہدے کے سوال کرنے سے بچنے کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا، اے ابو ذر، امارت یعنی حکومتی عہدہ ایک امانت ہے اور تم کمزور ہو، لہٰذا عہدہ مانگ کر نہ لینا، بے شک قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے رسوائی اور ندامت ہوگی جنہوں نے عہدے کا حق ادا نہ کیا، سوائے اس شخص کے جس نے اہلیت کی بنا پر اسے حاصل کیا پھر اس کے حقوق پوری طرح ادا کیے۔ جب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنے تو خوشحالی کے 7 سالوں میں بہترین تدابیر اختیار کر کے اناج کو محفوظ کر لیا۔ پھر جب 7 سال قحط سالی پڑی تو آپ نے متاثرین میں غلہ بانٹنا شروع کیا۔ آپ ہر شخص کو رقم لے کر سال بھر کے لیے غلہ دیتے تھے۔ اس قحط کا اثر مصر سے بڑھ کر کنعان شہر یعنی جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے اس جگہ تک بھی پہنچا، لہٰذا آپ کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سے اجازت اور رقم لے کر غلہ لینے کے لیے مصر آئے۔ آپ نے انہیں فوراً پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے نہیں پہچانا، کیونکہ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے۔ انہیں یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس کے بعد یوسف کے ساتھ کیا ہوا، انہیں یہ گمان بھی نہ تھا کہ آپ صاحب اقتدار ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے اجنبیوں کی طرح گفتگو کی اور پوچھا کہ تمہارے سوا اور کوئی بھی تمہارا بھائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ہمارا ایک سوتیلا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا اور اس کا ایک سگا بھائی اور وہ ہے جو والد کے پاس ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا کہ ان سے اچھی طرح مہمان نوازی کرو، چنانچہ ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی، اور اس کے بعد آپ نے انہیں خوب غلہ دیا اور ان کی رقم بھی غلے میں واپس رکھوا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ جب بھی میرے پاس آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ فرمان الہی ہے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے اور وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، مگر وہ بھائی انہیں نہ پہچان سکے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ آئندہ تم میرے پاس اپنے سوتیلے بھائی کو بھی لانا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں غلہ پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں بہترین مہمان نوازی بھی کرتا ہوں؟ بس اگر تم اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس نہ لائے تو پھر میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں اور نہ ہی میرے پاس آنا۔ بھائیوں نے کہا ہم والد صاحب کو اس پر آمادہ کریں گے اور اپنے سوتیلے بھائی کو لانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا ان کی جمع پونجی جو رقم انہوں نے غلہ کے عوض دی ہے چپکے سے انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ لوٹ کر اپنے اہل و عیال میں جائیں تو پونجی پہچان لیں، شاید وہ اس طرح دوبارہ لوٹ کر آئیں۔
یوسف علیہ السلام سے غلہ حاصل کرنے کے بعد آپ کے سوتیلے بھائی اپنے گھر پہنچے تو دیکھا کہ غلے کے اندر ان کی وہ رقم بھی موجود تھی جس کے عوض انہوں نے غلہ لیا تھا۔ وہ اپنی رقم دے کر بہت زیادہ متاثر ہوئے اور جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے جانے لگے تو حسب وعدہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے ابا جان، دیکھیں مصر کا بادشاہ کتنا رحم دل ہے، اس نے ہمیں غلہ بھی دیا اور ساتھ میں ہماری رقم بھی واپس کر دی۔ اس نے ہم سے یہ کہا تھا کہ جب دوبارہ آؤ تو اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لانا، اگر تم اپنے اس بھائی کو نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیج دیں تاکہ ہم زیادہ غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگبانی کی ذمہ دار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ہرگز تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ کیا میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ آخرکار بیٹوں نے خوب منت سماجت اور پکے وعدے کیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ فرمان الہی ہے، پھر جب وہ بھائی لوٹ کر اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو بھیج دیں تاکہ ہم پھر سے غلہ لے کر آئیں اور ہم اس کی نگبانی کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بنیامین کے بارے میں بھی تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ اللہ ہی بہتر محافظ اور وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور جب بھائیوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں اپنا وہ سرمایہ بھی موجود پایا جو انہیں واپس کر دیا گیا تھا، تو وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، اے ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے مزید غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا غلہ زیادہ لائیں گے، یہ غلہ تو تھوڑا سا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اسے اس وقت تک تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بیچوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ پختہ عہد نہ کر لو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنے والد سے پختہ عہد کر لیا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، دیکھو ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ جب بیٹے غلہ حاصل کرنے کے لیے کنعان سے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ نصیحت فرمائی کہ شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ آپ نے انہیں یہ نصیحت اس لیے فرمائی کہ وہ سب کے سب بھائی خوبصورت تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے انہیں کسی کی نظر لگ جائے۔ بیٹے اپنے باپ کی نصیحت کے مطابق مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہو کر یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ پہلے ہی سے ان کے منتظر تھے۔ جیسے ہی بھائی آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ فرمان الہی ہے، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، مصر میں جب تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا۔ حکم تو صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا صرف اسی پر بھروسہ ہے، اور ہر بھروسہ کرنے والے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ باپ کے حکم کے مطابق شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تو ان کی یہ احتیاطی تدابیر اللہ کی معیشت کے مقابلہ میں کچھ کام نہ آ سکی، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی جو انہوں نے پوری کر لی۔ بلا شبہ یعقوب علیہ السلام صاحب علم تھے، اس علم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا لگ جانا برحق ہے۔ جب تمام بھائی بنیامین سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں شاہی مہمان ٹھہرایا اور خوب خاطر تواضع کی۔ پھر اپنے سگے بھائی بنیامین کو تنہائی میں بلا کر بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم کیا
کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلہ والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہوا اس کی سزا کیا ہوگی؟ سب نے کہا، اس شخص کو اس پیالے کے بدلے میں یہیں روک لیا جائے۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ فرمان الہی ہے۔ اور جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، لہٰذا تم غم نہ کرو جو سلوک یہ بھائی ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ پھر جب اس یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پانی کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز دینے والے نے پکار کر کہا، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاہی دربانوں نے جواب دیا کہ شاہی پیالہ گم ہو گیا ہے، جو اسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ دیا جائے گا، اور میں وعدے کا ضامن ہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ شاہی دربانوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس چور کی کیا سزا ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اس کی سزا یہی ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے گا وہی آدمی اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ آخرکار اپنے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ گمشدہ پیالہ برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی، وہ اپنے بادشاہ کے قانون کی روح سے تو اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ ہم جس کے لیے چاہیں درجات بلند کرتے ہیں اور ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے۔ جب بنیامین کے سامان سے شاہی پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے ہیں، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کا بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ یہ الزام سن کر آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا، تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمان الہی ہے۔ بھائیوں نے کہا، اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کا ایک بھائی یوسف بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، اور دل میں کہا کہ تم بہت گرے ہوئے درجہ پر ہو اور اللہ ہی اسے خوب جانتا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ جب چوری کا مقدمہ میں بنیامین کو گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا تو بھائیوں کو فوراً خیال آیا کہ اب ہم اپنے والد کو کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم اپنے والد سے پختہ عہد کر کے آئے تھے کہ بنیامین کو ضرور ساتھ لائیں گے مگر یہ کہ ہم پر کوئی آفت آ جائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی کہ ان کے والد بہت ہی بوڑھے ہیں، ان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ ہم میں سے جسے چاہیں ان کے بدلے اپنے پاس رکھ لیں اور انہیں چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری تمہارے فیصلہ کے مطابق ہوئی ہے، اب اگر میں اصل مجرم کو چھوڑ کر کسی بے گناہ کو گرفتار کر لوں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اور میں ایسے ظلم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے مدلل جواب سننے کے بعد آپ کے بھائی بنیامین کی رہائی سے نا امید ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے
آپ کیا کریں گے؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم اس سے پہلے یوسف کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں، یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر کی طرف چل پڑے اور اپنے والد کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا۔ ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اب آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، جب وہ یوسف علیہ السلام سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ عہد لیا ہے؟ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد خود مجھے حکم نہ دیں، یا میں اللہ تعالیٰ کے لیے اس معاملہ کا فیصلہ یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی جو ہم جانتے تھے، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلہ سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور ہم یقیناً اپنے بیان میں سچے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ نے اس واقعہ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وہی جملہ میں صبر کرتا ہوں کہا جو حضرت یوسف علیہ السلام کا صدمہ ملنے پر کہا تھا، اور اس واقعہ پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کر دی کہ عنقریب اللہ تعالیٰ ان سب یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ فرمان الہی ہے، یعقوب علیہ السلام نے یہ داستان سن کر کہا، حقیقت یہ نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، لہٰذا اب صبر ہی بہتر ہے۔ قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی خوب علم اور حکمت والا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف! اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئیں اور وہ بہت زیادہ غمگین رہنے لگے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم، آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں ہی لگے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس غم میں گل جائیں گے یا ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ فرمان الہی ہے، اے میرے بیٹو، تم دوبارہ جاؤ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ کی رحمت سے تو کفار ہی نا امید ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کی رہائی اور مزید غلے کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکالیف کا شکار ہیں۔ ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمارا بھائی واپس کر دیجئے اور غلہ بھی دیجئے۔ فرمان الہی ہے، اور جب یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہوئی ہے اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لائے ہیں، چنانچہ آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہمیں پورا غلہ دیجئے، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا 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 تھا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ کو پہچان نہیں پائے۔
آپ نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے چونک کر کہا، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو بھی پرہیزگاری اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کو کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور یہ بھی بالکل سچ ہے کہ ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ سے معافی کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میری یہ قمیض لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ فرمان الہی ہے، یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے بھائیو، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور اپنے پورے خاندان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ کی قمیص اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو آنے لگی۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں؟ پھر آپ کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ فرمان الہی ہے، جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں بہو اور پوتے پوتیوں سے کہا، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو۔ وہ اہل خانہ کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلطی پر ہیں۔ چنانچہ جب خوشخبری دینے والے نے آ کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ قمیض ڈالی تو اسی وقت ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اے ابا جان، آپ ہمارے لیے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں جلد ہی اپنے پروردگار سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بلا شبہ وہ بہت ہی بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے والدین، سوتیلی ماں اور سکے والد کو اپنے تخت پر بٹھایا۔ آپ کے والدین اور 11 بھائی آپ کے سامنے تعظیماً سجدہ، یعنی کہ پہلی امتوں میں یہ جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے، سجدہ تعظیم میں گر گئے۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا
تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ سب کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ فرمان الہی ہے، جب یہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچ گیا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور خاندان والوں سے کہا، مصر میں رہو، اگر اللہ نے چاہا تو آپ سب امن میں رہیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھا دیا اور ان سب نے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیم میں کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا، جسے میرے رب نے سچا کر دکھایا۔ اللہ نے مجھ پر عظیم احسان کیا جب میں قید خانے سے نکالا گیا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لے آیا، اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب باریک بینی سے جو چاہے تدبیر کرتا ہے اور وہ خوب علم و حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر خوب انعام و اکرام عطا فرمایا ہے، مجھے اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہوئے میرے خاندان کو بھی مجھ سے ملوا دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوب حمد و ثنا بیان فرمائی اور ساتھ ہی آخرت کی کامیابی کے لیے دعا بھی مانگی، جس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے میرے پروردگار، بلا شبہ آپ نے مجھے حکومت بھی عطا فرمائی اور خوابوں کی تعبیر بھی سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آپ ہی دنیا و آخرت میں میرے سرپرست ہیں، لہذا اسلام پر میرا خاتمہ کیجیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور جبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔